This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम अहकाम रमज़ान। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमा रहे हैं मारूफ आलमदीन मुफ्ती वसीम अहमद साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं अपने मेहमान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका खैर मक़दम है, इस्तकबाल है प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप जानते हैं हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे अफजल रूअफ़ज़ा है जो हर घर की रौनक है, दस्तरखान की रौनक है, रमज़ान की रौनक है, जिसको पीते ही तरोताज़गी महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है और हमें ताकत और हिम्मत भी मिलती है इससे पीने से। नाज़रीन, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, जो लोग नहीं पी सकते रूअफ़ज़ा, लुत्फ़ नहीं ले सकते रूअफ़ज़ा का, उनके लिए भी हमदर्द ने ख़ास इंतज़ामात किए हैं। शुगर फ्री रूअफ़ज़ा लॉन्च की गई है। इसके अलावा स्क्वैश फ्लेवर में लेमन है, ऑरेंज है, खसका शरबत है। इसके अलावा जाम शीरी यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर में मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि छोटे पैक में मैंगो है, लीची है और लस्सी है। इसके अलावा मिल्क शेक है जो कि छोटे पैक में हमदर्द ने लॉन्च किए हैं। इसके अलावा इसब गोल है जो बेहद ही मुफीद है। इसके अलावा साथ ही साथ ग्लूकोज डी यहाँ पर मौजूद है जिसमें ख़ास है फ्लेवर है और इसके अलावा ऑरेंज फ्लेवर है। ऑरेंज फ्लेवर बच्चों को पसंद आता है, इसीलिए हमदर्द ने स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके साथ ही सैफ़रॉन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमदर्द का स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि बेहद मुफीद है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं तो नारियल पानी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नारियल पानी सेहत के लिए मुफीद है। साथ ही साथ यहाँ पर शहद भी मौजूद है। इसके अलावा रेड रश एनर्जी ड्रिंक है जो हमदर्द ने लॉन्च की है। इसके अलावा नाज़रीन, बात करें किचन की, तो किचन में तेल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और तेल बेहद मुफीद होता है सरसों का। हमदर्द ने कच्ची घनी ऑयल भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही हींग भी लॉन्च की है। नाज़रीन, बात करें मसालों की, तो मसालों में हमदर्द ने अजवाइन, धनिया, मिर्ची और हल्दी और काली मिर्च खालिस स्पाइसेस नाम से लॉन्च किए हैं। अलग अलग फ्लेवर में चीज़ें हैं इसमें। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करें सेवइयों की, तो सेवइयाँ बेशक ईद की रौनक है, तो हमदर्द ने सेवइयाँ भी लॉन्च की हैं जो बेहद ही मुफीद है। तमाम तर प्रोडक्ट आपको घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, उनसे कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं। आपकी कॉलों को भी इस सेशन में शामिल करेंगे। जी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, रमज़ान जैसा कि हमारे दरमियान है, दूसरा अशरा है, वो भी उसका इख्तिताम होने वाला है और तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। तो मुफ्ती साहब, एक सवाल मैं रखना चाहती हूँ कि रोज़ेदार के सामने जो लोग खाना खाते हैं, खुले में खाना खाते हैं रोज़ेदार के सामने, तो उन पर क्या गुनाह है और रोज़ेदार के सब्र कर लेने पर क्या अजर है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज 19वां रोज़ा 20वीं शब है और कल 20वां रोज़ा और 21वीं शब है। यानी कि कल की शब वो शब है जिसे हम सबसे बड़ी रात के नाम से जानते हैं, अफजल तरीन रात के नाम से जानते हैं, शब क़दर के नाम से जानते हैं। तो पहली शब क़दर कल आने वाली रात में है और कल का दिन वो दिन है कि जब मोतकिफ़ीन एतिकाफ़ करने वाले एतिकाफ़ करते हैं। एतिकाफ़ 3 किस्म का होता है, वो क्या है उसकी तफसील अभी इंशाअल्लाह हम बाद में बयान करेंगे। अभी फ़िलहाल उस सवाल को ले लेते हैं कि किसी रोज़ेदार के सामने खाना आखिर कैसा है। ये बेहतर नहीं है और रोज़ेदार पर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो कोई हरज की बात भी नहीं है, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि रोज़ेदार के सामने खाने से अपने आप को रोक के रखें। और जिन लोगों का रोज़ा टूट चुका है या रोज़ा नहीं रखा है, या इसी तरह से वो औरतें कि जो रोज़ा रख चुकी थीं लेकिन महीने वाली माहवारी दिक्कत आने की वजह से उस तारीख़ के शुरू हो जाने से उनका रोज़ा टूट गया हो, बेहतर ये है कि वो रोज़ेदार की तरह शाम तक उस दिन को गुजारें और जो रोज़ेदार हैं उनके सामने किसी तरह का खाना पीना ना करें। इसी तरह जो रोज़ेदार के सामने कुछ खाता है तो उस रोज़ेदार के लिए बहुत बड़ा अजर व सवाब हदीस मुबारक में बयान किया गया है। उसके ऊपर कई हदीस हैं, इंशाअल्लाह इसके ऊपर कल रोशनी डालेंगे। फ़िलहाल चूँकि
اعتکاف شروع ہی ہونے جا رہا ہے، اور بعض ہماری جو خواتین حضرات ہیں وہ بھی اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہوں گی، اور ہمارے مرد حضرات ہیں وہ بھی۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خواتین کو اعتکاف کب اور کیسے کرنا ہے، اور مرد حضرات کو کیسے کرنا ہے۔ مرد حضرات جو اعتکاف کریں گے وہ مسجد کے اندر کریں گے، اور خواتین جو کریں گی وہ اپنے گھر کی مسجد میں کریں گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر کی مسجد کون سی جگہ ہے؟ گھر کی مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر خواتین حضرات اپنے گھر کے اندر عبادت کرتی ہیں۔ جس مصلی پر، جس جگہ پر، جس کونے پر، جس کمرے میں وہ عبادت کرتی ہیں وہ ان کی گھر کی مسجد کہلائے گی۔ اب خواتین کے اعتکاف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی ایک کمرے میں یا کوئی بڑا برآمدہ ہے وہاں پر جو ہے پردے وغیرہ لٹکا لیں، اور ایک طرف کونے میں جو ہے وہ اپنا بستر وغیرہ لگا کر جو بھی کچھ ہے جی بیٹھ جائیں اور اعتکاف کریں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا، بیٹھنے والی، وہ ہر وقت جب وہ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ جب اعتکاف ہم کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موقدہ ہے آخری عشرے کے اعتکاف کو کرنا۔ اب اعتکاف کا جو کرنا ہے اس کے بہت سارے بہت سی حکمتیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے تھوڑے سے وقت میں بڑا اجر رکھا ہے، بعض گھڑیوں، ساعتوں اور بعض دنوں اور راتوں کے اندر، تو چونکہ شب قدر کی رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور نہ جانے کس رات میں وہ آ جائے، نصیب ہو جائے۔ اب اعتکاف کرنے والا چونکہ ہر وقت عبادت کے اندر ہے، اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، تو چونکہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر کوئی ایسی گھڑی آئی جو شب قدر کی تھی اور اس وقت ہم سو رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہ ہو سکا، تو بھی ہمیں شب قدر ایک طرح سے مل گئی، چونکہ ہم عبادت کے اندر، عبادت کی جگہ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے ایک اعتکاف کا مقصد یہ بھی ہے۔ اب اعتکاف کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہے سنت موقدہ، ایک اعتکاف ہے واجب، اور ایک اعتکاف ہے نفل۔ سنت موقدہ اعتکاف کون سا ہے؟ یہ جو آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، یعنی 20واں روزہ اور 21ویں شب، اس دن ہمیں بعد نماز عصر یعنی مغرب سے پہلے اپنے اعتکاف کی جگہ میں، مرد ہے تو اعتکاف کی جگہ میں مسجد میں پہنچ جائے، اور اس دن کا یعنی 20ویں روزے کا افطار وہ اعتکاف کی جگہ پر کرے۔ جیسے ہی روزہ افطار ہوگا یہیں سے اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، چونکہ 21ویں شب لگ چکی ہوگی، 21واں روزے کا دن وہاں سے شروع ہو چکا ہوگا۔ تو اب جیسا کہ یہاں سے آپ نے اعتکاف کی شروعات کی ہے، جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت مؤکدہ اعتکاف کو برابر اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، ہم بھی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھیں وہ عورتیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھی ہیں اور کسی وجہ سے ماہواری ان کو شروع ہو گئی، مہینے والی دقت آ گئی ہے، تو ان کا اعتکاف وہیں پر ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ تو اعتکاف ہوا اعتکاف سنت مؤکدہ۔ ایک اعتکاف ہے واجب۔ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ وہ واجب اعتکاف وہ اعتکاف ہے کہ جس اعتکاف کی ہم نے نظر مانی ہو، ہم نے منت مانی ہو۔ مثلا میں نے منت مانی، میں نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، یا اللہ نے مجھے بچے کی نعمت سے نواز دیا، یا اللہ نے میرے کاروبار کو چلا دیا، یا اللہ نے میری فلاں بیماری، فلاں تکلیف، فلاں پریشانی کو دور فرما دیا، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی۔ اب اگر آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے تو آپ پر اب اعتکاف کا کرنا واجب ہو چکا ہے۔ وہ اعتکاف کتنے دن کا ہوگا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کتنے دن کی نیت کری ہے۔ اگر آپ نے 1 دن کی نیت کری ہے تو 1 دن کا اعتکاف کریں، 3 دن کی کری تو 3 دن کا کریں، 10 دن کی کری تو 10 دن کا، 1 مہینے کی کری تو 1 مہینے کا اعتکاف کرنا اب آپ پر واجب ہو چکا ہے۔ یا اسی طرح آپ نے نظر نہیں مانی، منت نہیں مانی، لیکن آپ نے بس یوں ہی کہہ دیا کہ نہیں میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گی، اور ہم نے ایک نیت کری، تو گویا کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر
واجب کر لیا ہے کہ نہیں میں جو ہے شکرانے کے طور پر یا اس طور پر میں اعتکاف کروں گی یا کروں گا، تو اب اس اعتکاف کا کرنا جس تاریخ میں جس مہینے، مثلا آپ نے رمضان کے دنوں میں آپ پورے 10 دن جو ہے نہیں اعتکاف کر سکتے، لیکن آپ نے نیت کری کہ نہیں میں 3 دن کا اعتکاف کروں گی آخر میں، تو اب آپ کے اوپر وہ واجب ہو چکا ہے، آپ اس کو کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اعتکاف ہے نفلی اعتکاف۔ جی مفتی صاحب، اس پہ اور رہنمائی آپ سے حاصل۔ جی یہ بات پوری کر دیتے ہیں، بس ذرا سی رہ گئی ہے، پھر اس کا نئی بات، اس لیے کہ ایک ٹاپک ہمارا پورا ہو جائے گا۔ تو ایک اعتکاف ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ مثلا نہ تو ہم اعتکاف یہ جو سنت موقدہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں، نہ ہی ہم نے کوئی نظر مانی ہے، بلکہ بس ہمارا دل چاہا کہ نہیں یار مجھے اعتکاف میں آج اعتکاف کرنا ہے، یا مطلب 1 دن کا اعتکاف میں کرنا چاہ رہی ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں، بس آپ اعتکاف کر لیں۔ اب وہ آپ کے لیے نہ کوئی دن متعین ہے نہ کوئی گھڑی متعین ہے، جب چاہے آپ جتنے دن کا، جتنی راتوں کا، جتنے گھنٹے کا اعتکاف کرنا چاہیں کر لیں۔ اور بہتر یہی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جا رہے ہو یا عورت اپنے گھر کی مسجد میں داخل ہو رہی ہو، تو وہ جب تک عبادت میں مشغول رہے اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، اس کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ پوری زندگی اپنے معمول میں شامل کریں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ساتھ میں کر لیا کریں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ گلسمہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی گلسمہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، میرے ہسبینڈ نے تھرسڈے کی شام جو جمعہ سے 1 دن پہلے کی شام کو بہت زیادہ شراب پی تھی، تو ہم نے اس کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے کہا، جی تو وہ دن میں 12 بجے جیسے نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے مسجد میں 12 بجے، تو اس نے کھانا کھانا شروع کیا، تو میں نے کھانا اس کو منع کیا، کھانا کھانے سے تھوڑا جھگڑا ہو گیا ہمارا، تو نہ وہ میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، میں چائے پیتی ہوں، بولا جب تک عید آئے گی تب تک میں آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، تو اس کے لیے مجھے میرے میں کیا گناہ ہوگا، اس سے میں جو روزہ رکھتی ہوں مجھے اس سے فرق پڑے گا؟ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے جیسا کہ آپ نے بات بیان کی ہے، بظاہر جو ان کی ناراضگی ہے وہ جائز ناراضگی نہیں ہے، آپ نے ان کو ایک غلط عمل سے روکنے کے لیے آپ نے ان کو اچھے عمل کی ترغیب دی، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کو اچھے عمل کے لیے کہہ رہی ہیں وہ جو ہے آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں، ان کی ناراضگی بالکل درست نہیں ہے۔ یہاں پر اس ناراضگی پر آپ کو تو گناہ نہیں ملے گا، ان کو ضرور ملے گا، چونکہ ایک اچھی بات کی آپ نے ترغیب دی تھی اور اس وجہ سے وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے طور پر جو ان کی خدمتیں ہیں وہ برابر بجا لانے کی کوشش کرتی رہیں اور ان کی خدمتیں پوری کرتے رہیں، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ قبول کریں نہ کریں۔ رہی بات اس کی کہ عید کے دن کا انہوں نے کہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے 4 اللہ کے پیارے ناموں کو پڑھیں، اللہ نے چاہا ان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ وہ راہ ہدایت اور راہ راست پر آنے کی کوشش کریں گے۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، ان کو جب بھی دیکھیں آپ، جب بھی سامنے آئے، جب بھی آپ کے ذہن میں آئے، آپ فوراً اس کو پڑھنا شروع کریں، اللہ نے چاہا ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی ایوب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب آپ سے 3 سوال تھے باجی۔ جی ایک سوال کیا ہے، وہ تو روزے کی حالت میں کس طریقے سے پانی چڑھانا بولتے، کلی کرنا بولتے، اس کا طریقہ بتانا یہ تو۔ دوسرے وہ تو چند مسجدوں میں اعتکاف نہیں برتے، مسجدیں پورے بند ہو جاتے، رمضان کے دن روزے تراویح ہوتی۔ تیسرا سوال کیا ہے بولو تو میرا جی بھول گیا میرا دوسرا سوال کیا تھا آپ کا، پھر سے دہرائیے۔ جی دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال کیا، وہ تو اعتکاف ہمارے مسجدوں میں نہیں بیٹھتے، 3 دن 4 دن 10 دن کا اعتکاف کا اس کا ثواب کیا ہے وہ پوچھنا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال لائن کٹ گئی شاید۔ جی مفتی صاحب آخری سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے جو اعتکاف ہے وہ سنت موقدہ اعتکاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برابر اہتمام کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے شاید کچھ اس طرح کا بھی
سوال کیا ہے کہ مسجد بند ہو جاتی ہے تو ہم کیسے بیٹھیں. یاد رکھیے مرد کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا, مسجد کے باہر نہیں مانا جائے گا. عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے لیکن مرد کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے, تو مسجد میں ہی بیٹھنے کا اہتمام کریں. اور الحمدللہ جگہ جگہ پر مسجد رمضان میں کھلی رہتی ہیں, اعتکاف والوں کے لیے جگہ موجود رہتی ہے. تو آپ مسجد انتظامیہ سے بات کریں, اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور وہاں پہ جگہ ملے گی اور آپ اعتکاف میں بیٹھیں. سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی ریحانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ریحانہ صاحبہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ماں باپ کے نام سے کپڑے دیتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی یہ طریقہ یہ جاننا چاہتی ہوں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. ہمارے ساتھ جی مفتی صاحب بتائیں. دیکھیے بہن, یہ جو کپڑے دینے کا سلسلہ ہے یہ ہم نے اپنے طور پر واجب کر رکھا ہے. قرآن اور حدیث میں یا شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے ہر رمضان میں ہر سال ان کی برسی پر یا ہر اچھے موقع پر ان کی طرف سے کھانا دینا ہے یا کپڑا دینا ہے. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے دے دیں. آپ رمضان میں ہی کیوں اس کو وہ کر رہے ہیں؟ آپ جو ہیں عید کا موقع ہے, بقرعید کا موقع ہے, کسی اور موقع سے آپ دیکھیں کسی غریب کے پاس بیچارے کے پاس کپڑے نہیں ہیں, اس موقع پر آپ دے دیں. آپ رمضان کو ہی کیوں سلیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کسی ایک دن کو کیوں متعین کر رہے ہیں؟ جس دن کو شریعت متعین کر رہی ہے آپ بھی متعین نہ کریں. اور ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑا ہی دیں. بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑے میں جہاں 1500 روپے خرچ کر رہے ہیں, اگر وہ 1500 روپے آپ غریب کو دیں گے وہ اپنی سہولت کے حساب سے اس کو خرچ کرے گا. جو اس کو ضرورت ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کپڑے دے رہے ہیں اس کو ضرورت چپل کی ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کو کپڑے دے رہے ہیں اس کو ضرورت کھانے کی ہے, راشن کی ہے. تو بہتر ہے کہ کیش کی شکل میں ہم اس کو رقم دیں, صدقہ دیں, ایصال ثواب کریں تاکہ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے خرچ کر سکے. جی نسرین صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی نسرین صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. وہ باجی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بہن ایک جی وہ مطلب اس کے شوہر نہیں ہے, اس کے بچے ہیں. جی ایک لڑکی کی شادی کر چکی ہیں. جی اور جی ایک لڑکی کی شادی کر چکی ہے وہ. جی جی اور ایک لڑکی ایک لڑکا ہے, لڑکا بیٹری کا رکشہ چلاتا ہے. تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بہن کے؟ اچھا ٹھیک ہے, مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے, غور کیجیے. جی بہن کو اور بہن کے بچوں کو زکوٰۃ دینے کا ذکر کر رہی ہیں. جی جو انہوں نے کنڈیشن بیان کری ہے, صورتحال بیان کری ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے ناظرین, آج لوگ جہاں دیکھتے ہیں بیوہ ہیں فوراً زکوٰۃ وغیرہ دینا شروع کر دیتے ہیں, اور بیوائیں بھی فوراً زکوٰۃ لینا شروع کر دیتی ہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ ان کو زکوٰۃ دینا ہر صورت میں جائز ہوتا ہے؟ یاد رکھیں, ہو سکتا ہے وہ جو بیوہ ہوئی ہے اس کو اس کے مال, اس کا جو شوہر انتقال کر گیا ہے, اس نے جو وراثت چھوڑی ہے, ہو سکتا ہے اس کو بہت زیادہ اس کو مال ملا ہو, وہ خود زکوٰۃ دینے کی حقدار بنتی ہو. ضروری نہیں ہے اگر کسی کے اوپر مطلب بیوہ ہونے کا لیبل لگ جائے تو بس اس کو زکوٰۃ ہی دیں, اس کو صدقہ ہی دیں. ہاں اگر ضرورت مند ہے اس کو دوسرے راستے سے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ یہ ضروری ہے دیکھنا کیا وہ بیوہ زکوٰۃ کی صدقات کی مستحق ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ صدقہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ نہ دیں, اور اگر وہ مستحق ہیں, جو آپ نے کنڈیشن بیان کری ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں, ان کے پاس ڈھنگ سے کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, رکشہ چلاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے ان کے پاس اتنے کوئی زیور نہیں, اتنی کوئی جمع پونجی نہیں ہے, تو آپ ان کو زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں. ہاں اگر ان کے پاس ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ, ان کا جو شوہر انتقال کر گیا, آپ سے زیادہ مال اور پراپرٹی وہ چھوڑ کر گیا. بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں, شوہر مر گیا تو سارا کس کا ہے؟ اب ان کے بچوں کا ہے, ان کی بیوی کا ہے, تو وہ تو آپ سے زیادہ مالدار ہیں, تو اب ان کو دینا بنتا نہیں ہے. تو جہاں زکوٰۃ کے مستحق ہوں, چاہے وہ بیوہ ہوں یا بیوہ نہ ہوں, ان کو ضرور دیں, اور جو زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوں ان کو نہ دیں, اس لیے کہ زکوٰۃ وہیں ادا ہوگی جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے. جی بالکل. انور جاوید صاحب لائن پر ہیں. جی انور صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. آمین. جاننا چاہ رہا ہوں انور صاحب ہمیں آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, تھوڑا تیز بولیے.
जी अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है आवाज? जी जी बोले। हेलो। जी जी अब फरमाइए। हाँ जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि महसूस होता है अनवर साहब हमें आपकी आवाज आप क्लियर दोबारा नहीं आ रही। हेलो। जी जी फरमाइए। कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। अनवर साहब आपको आवाज आ रही है? दोबारा से कॉल करें आप। शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अयूब खान साहब एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अयूब साहब। मेरा एक सवाल था मैडम, ये आप नहीं बोले, ये गुस्ल अपन रोजे की हालत में कभी पानी ज्यादा चढ़ा है तो ये रोजा रहे साबित मकरूह हो जाता, उसके बारे में मालूम करना था। जी जी बिल्कुल, मैं वही सवाल आपका लेती, मैं थोड़ा सा कॉलर थे इस वजह से नहीं ले पाई, मैं आपका सवाल जरूर शामिल करूंगी। जी मुफ्ती साहब सवाल ही ले लेते हैं अब, रोजे की हालत में वुज़ू किस तरह करें? देखिए जिस तरह से आम दिनों में करते हैं वैसे ही करें, बस ये है कि रोज़े की हालत में जिस तरह से आम दिनों में बहुत ज़्यादा खंकारते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर लगाकर या झटके के साथ पानी मुंह में डालते हैं, उस तरह से ना करें। इसलिए कि आपको अगर ये ध्यान में है कि आपका रोज़ा है और आप वज़ू या गुस्ल कर रहे हैं, उस सूरत में अगर पानी हलक में पहुंच गया तो रोज़ा टूट जाएगा। हाँ अगर बेध्यानी के अंदर ऐसा हो जाए तो उससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको याद हो कि मेरा रोज़ा है और उस सूरत में आप वज़ू भी कर रहे हो, गुस्ल कर रहे हो, तो एहतियात के साथ गुस्ल और वज़ू करें। पानी कुल्ला जो है ना ध्यान से करें, नाक में पानी ध्यान से डालें कि वो हलक तक ना पहुँचे। जी मुफ्ती साहब, अतीक साहब के कल 2 सवालात रह गए थे, टाइम हमारा ख़त्म हो गया था, तो उनका पहला सवाल तो यही था कि बिज़नेस में अगर उनको घाटा हो रहा है और मुनाफा नहीं है तो वो ज़कात बनती है या नहीं बनती है? जी देखिए ये देखना ज़रूरी है। अतीक साहब अगर हमारे इस वक्त चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये जहन में रखें और तमाम नाज़रीन भी इस बात को याद रखें कि जैसा कि उनका सवाल है कि जो हमारे बिज़नेस में घाटा हो रहा है क्या उस सूरत में भी ज़कात देना ज़रूरी है? हाँ, ये देखा जाएगा क्या बिज़नेस में जो चीज़ है, मसलन ये अशिया जो हमारे सामने इस वक्त रखी है, हमदर्द की है, या इसी तरह से हम जिस चीज़ की भी तिजारत करते हैं वो हमारे यहाँ फैक्ट्री में या हमारी शॉप पर वो सामान मौजूद है, भले से हमें घाटा हो रहा है तो हम उसकी कीमत लगाएंगे। अगर निसाब के बक़दर है और निसाब इतना बराबर हमारा चलता रहता है निसाब के बराबर, तो भले से वक्ती तौर पर घाटा हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास अशिया हैं तिजारत की या इसी तरह जेवर है, कैश भले से नहीं है, तो उसकी तो ज़कात बनती है। हम लिख कर रख लेंगे, जब हमारे पास कैश आएगा तो हम उसकी ज़कात दे देंगे। बस इतना ही तो है कि जब हमारा बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा था, इनकम बराबर हो रही थी, तो ज़कात ज़्यादा बन रही थी, अब ज़कात कम बनेगी, लेकिन ज़कात बनेगी अगर निसाब के बक़दर माल मौजूद है। जी एक और इनका सवाल था कि मुसलमान लोग जो होटल खोले बैठे हैं रमज़ान में भी, तो उस पर क्या हुक्म है? जी देखिए ये वाक़तन बहुत ही ज़्यादा गैर मुनासिब बात है कि रमज़ान का मौसम हो, वो ख़ुद भी रोज़ा ना रखें और ऐसे गैर रोज़ेदारों के लिए जो है वो खाने पीने का अहतमाम करें। अगर ज़ाहिर सी बात है सारे होटल वाले और सारे मुसलमान हैं वो बंद रखेंगे और जो बाहर से खाने वाले हैं गैर रोज़ेदार हैं उनको जब कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा खाने का, जैसा कि हमने सऊदी अरबिया में देखा, हम उम्रे के मौके पर मौजूद थे वहाँ पर 16 में रमज़ान में, तो हमने देखा कि सारे होटल सुबह में बंद हो गए, हत्ता कि पानी मिलना भी मुश्किल हो गया। हमें छोटे बच्चे के लिए पानी की ज़रूरत थी, वो तक मिलना बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो अगर ये कंडीशन हम अपने इलाक़ों में करेंगे कि खाने के होटल कुल्ली तौर पर सारे बंद हों, हम मशवरा करके करें, तो जाहिर सी बात है वो गैर रोज़ेदार अफ्तार जिनको बाहर खाने को ही नहीं मिलेगा दिन में, तो वो मजबूर होकर रोज़ा रखेंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए। और अगर जो है किसी ऐसे इलाके में आप होटल करते हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम हज़रात या इसी तरह से दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो रोज़े नहीं रखते हैं, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है, आप दिन में भी खोल सकते हैं। बाकी जो है बेहतर है कि हम इस बात की भी कोशिश करें कि गैर रोज़ेदार को मौका ना मिले। जी बिल्कुल। अतीक अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है, कल हमने किया था, अभी जवाब दिया मुफ्ती साहब ने। जी जी। लेकिन उसमें जरा सा एक पॉइंट ये पूछना है जी मुफ्ती साहब से कि पिछले साल 1 साल हो गया हमने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए थे और अब वो जो है वो घट कर
قریب 8 لاکھ رہ گئے ہیں, 2 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. 2 لاکھ. تو اب ہمیں جو ہم نے لگائے تھے پیسے, جو 8 لاکھ بچے ہیں, اس پر دینا ہوگا یا جو ہمیں جب آمدنی ہوگی تب دینا ہوگا, اور یا جب ہماری آمدنی ہو تو اکٹھا کر کے ہم دے دیں؟ وہ آپ نے جو اس کے بارے میں مفتی صاحب بتائیں. بزنس میں جو لگائے ہیں وہ کوئی چیز خریدی ہے یا پراپرٹی میں لگایا, کس چیز میں لگایا؟ ہاں جی ہاں, بزنس میں لگایا ہے, ایک دکان میں لگایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. دیکھیے یہ سوال کچھ ایسا ہی ہے جیسا کہ زیور ہے. جیسا کہ ہم نے پراپرٹی خریدی یا زیور خریدا, ہم نے پچھلے سال وہ زیور لیا تھا 10 لاکھ روپے کا, اور اس سال وہ ریٹ گر گیا تو اس کا جو مطلب اس کی جو قیمت ہے وہ رہ گئی 7 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے. تو اب ہم 10 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دیں گے, جتنا گھٹ چکا ہے اتنے کی ہم زکوٰۃ دیں گے. تو آپ نے 10 لگائے تھے, 2 کا گھاٹا ہو گیا, باقی بچا 8 آپ کے بزنس میں موجود ہے تو اس کی آپ زکوٰۃ دیں گے. جی خدیجہ صاحبہ مدھیہ پردیش سے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی خدیجہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں, جیسے کہ مزدوری ہے یا رکشہ چلانا وغیرہ, اور لیکن ان کے پاس ان کا خود کا گھر موجود ہے, اور لیکن مال اتنا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت رہتا ہے مال, سونا چاندی وغیرہ بھی اتنا نہیں ہوتا ہے, تو کیا ان کو زکوٰۃ یا صدقات کے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھیے تمام اشیاء کی قیمت لگانے کے بعد, یعنی کہ زیور اور جو کیش ان کے پاس موجود ہیں, یا پھر وہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں, مثلا چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے, یا کوئی پھیری وغیرہ کرتے ہیں, چادریں وغیرہ بیچتے ہیں, یا کسی اور چیز کی سیل میں نہیں کرتے ہیں, اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس جو مال ہے, سامان ہے, وہ کتنی قیمت کا ہے, کیش ہے وہ کتنا ہے, اسی طرح سے زیور وغیرہ وہ ٹوٹل ملا کے کتنا ہے. یہ تقریباً آج کی ڈیٹ میں اگر ہم لگائیں 43 سے 44 ہزار روپے بنتے ہیں, جو چاندی کا نصاب بیٹھ رہا ہے, 52.5 تولے چاندی کی قیمت. اور اگر ان کے پاس کیش نہیں ہے, ان کے پاس کوئی تجارت کا مال نہیں, رکشہ چلاتے ہیں, آیا خرچ ہو گیا, کیش بھی نہیں ہے ان کے پاس, اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس زیور کس شکل میں, کیا سونا چاندی دونوں چیزیں. بہتر ہے کہ وہ جو ہے نا چاندی نہ رکھیں اور سونے کو کنورٹ کر لیں. سونا اس شکل میں اگر ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, اور اگر 7.5 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اگر ان کے پاس مختلف چیزیں, کچھ کیش ہے, کچھ بزنس کا مال ہے, کچھ چاندی ہے, کچھ سونا ہے, سب چیزوں کی قیمت لگائیں گے, اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت بیٹھ جائے, یعنی 43 سے 44 ہزار روپے, اور اتنا روپیہ اتنی قیمت ان کے پاس پورے 1 سال رہتی ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی, نہیں تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی بالکل. پروین صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہے. جی پروین صاحبہ. ہیلو. جی سوال بیان کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ کہہ رہی ہوں, میں روزہ رکھ رہی تھی مگر میرا روزہ چھوٹ رہا ہے. کیوں؟ میرا روزہ چھوٹ رہا ہے اس لیے کہ میں جمعہ سے بیمار ہو گئی ہوں, بہت زیادہ بخار آنے لگا ہے, بہت کھانسی ہو رہی ہے, تو میں روزہ نہیں رکھ پا رہی ہوں, بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں دوا کر رہی ہوں مگر کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہا, دعا چاہتی ہوں روزہ رکھ سکوں, اور بہت طاقت نہیں مل رہا ہے مجھے, بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں, مجھے کچھ دوا بتا دیجیے. جی بہتر مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے, آپ پریشان مت ہوں. جی اللہ آپ کو شفاء کاملہ, صحت عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. جی اس وقت چونکہ آپ کے ساتھ عذر موجود ہے اور اس عذر کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں, جبکہ آپ کو روزہ نہ رکھنے کا کافی ملال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے. بعض مرتبہ ہم جو عمل کسی عذر کی وجہ سے, یا جو شرعی عذر موجود ہوتا ہے, یہ شرعی عذر آپ کے ساتھ موجود ہے, نہیں کر پاتے ہیں, اللہ نہ کرنے پر بھی اس کے کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن چونکہ یہ فرض روزہ ہے تو جب آپ رمضان میں نہیں رکھ پا رہی ہیں, رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں جب اللہ آپ کو صحت اور عافیت سے نواز دیں گے تو جتنے روزے آپ کے چھوٹ جائیں تو ان کو آپ بعد میں ضرور رکھ لیجئے گا. جی
انیس خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی انیس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. وہ جو علامہ باجی دور لگاتے ہیں تو وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور باقی جو عورتیں وہ صرف اس میں انگلی گھماتے ہیں, تو ایسا چلتا ہے کیا, جائز ہے کیا ویسا پڑھنا؟ جی ٹھیک ہے. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ روزمرہ کی زندگی میں ہمدرد کے کچھ پروڈکٹ استعمال کیے جاتے ہیں, جس میں سب سے افضل اور ہر دل عزیز تو روح افزا ہے. بے شک ہمدرد کی برسوں سے چلی آ رہی ہے روح افزا. جب اس کی قیمت 1 روپیہ تھی تب سے چلی آ رہی ہے. لوگ اسے بے حد پسند کرتے ہیں, آج بھی پسند کرتے ہیں. ناظرین روح افزا سب سے افضل ہمدرد کی پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ شوگر فری روح افزا بھی یہاں پر ہمدرد نے لانچ کی ہے. اس کے علاوہ اسکواش فلیور میں لیمن ہے, اورنج ہے اور خس کا شربت ہے, جام شیری الگ الگ فلیور میں یہاں موجود ہے. ناریل پانی ہے, شہد ہے, سیفرون ہے جو ہمدرد کا بہترین پروڈکٹ میں شمار ہوتا ہے. ناظرین اس کے علاوہ بات کریں کچن کی تو یہاں پر کچی گھنی آئل بھی ہے, ہینگ بھی ہے, گلوکوز ڈی بھی آپ کو 2 فلیور میں نظر آ رہے ہوں گے, اورنج ہے اور ریگولر فلیور ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو ایسب گول بھی یہاں پر نظر آ رہا ہوگا, یہ بھی ہمدرد کا ایک اچھا اور مفید پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ ناظرین ریڈ رش یہاں پر جو انرجی ڈرنک ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ چھوٹے پیک میں مینگو فلیور میں بھی ہے, لسی بھی ہے اور ملک شیک بھی ہے. اس کے علاوہ ناظرین بات کریں کچن کی, اگر کچن کا رخ کریں تو وہاں مسالے افضل ہوتے ہیں, کھانے میں ضرور پڑتے ہیں, ان کے بنا کھانا ادھورا ہوتا ہے. تو ناظرین اجوائن بھی ہے, اس کے علاوہ دھنیا ہے, مرچی ہے, اس کے علاوہ کالی مرچ ہے اور ہلدی ہے. یہ سب خالص اسپائسز کے نام سے موجود ہیں الگ الگ فلیور میں. تو ناظرین بات کریں عید کی, عید پہ سوئیں ہیں تو سب کو پسند ہوتی ہیں, ہر گھر میں بنائی جاتی ہیں. تو ہمدرد نے سوئیاں بھی لانچ کی ہیں, نیا پروڈکٹ ہے. تو یہ روزمرہ کی زندگی میں ضرور استعمال کیجیے, بے حد مفید ہے. تو ناظرین چلتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, مفتی صاحب کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو مفتی صاحب انیس خان صاحب کا ایک سوال تھا کہ قرآن شریف جب عورتیں پڑھتی ہیں تو ایک عورت پڑھ رہی ہوتی ہیں, دین دوسری قرآن کے حرف پہ انگلی پھیلا رہی ہوتی ہے, تو اس کا کیا؟ جی دیکھیے, قرآن کو چھونا, قرآن کو چومنا, قرآن کو سینے سے لگانا, اس پر ہاتھ رکھنا, یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے, چونکہ ایک مقدس کلام ہے, لیکن بغیر وضو کے اس کو چھونا یہ جائز نہیں ہے. نمبر 2, یہ جو انگلی پھیری جا رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ مجھے بھی اس پڑھنے والی کی طرح جو کہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے مجھے بھی ثواب مل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ قرآن کو پڑھنا سیکھیں. جس طرح سے آپ نئی نئی ڈشیں بنانا سیکھتی ہیں, نئے نئے پکوان بنانا سیکھتی ہیں اور نئی نئی زبانیں آپ سیکھ لیتی ہیں. آپ کو بہت کچھ واٹس ایپ یہ سب چلاتے ہوئے جو انگریزی آ جاتی ہے, آپ بہت سے ایسے الفاظ اور ورڈز جو آپ کو نہیں معلوم ہوتے آپ ان کو کسی کی دوسری زبان سے سننے کے بعد سیکھ لیتی ہیں. تو قرآن بھی کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے سیکھنے والوں کے لیے. اگر کوئی سیکھنا چاہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بڑا آسان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, عبرت کی شکل میں, نصیحت کی شکل میں, کسی بھی شکل میں. تو آپ ضرور جو ہے نا اس کو سیکھنے کی کوشش کریں, اللہ آسان فرمائیں گے اور آپ سیکھ جائیں گی. ایسے انگلی پھیرنے سے تلاوت کا حق نہیں ادا ہوگا. جی بالکل. نسرین صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی نسرین صاحبہ. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی ابھی ہم نے بات کری تھی نا تو اسی سلسلے میں جی وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہمارے ہسبینڈ سیکورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں جی اور ان کی تنخواہ 60,000 ہے, ہم کرائے پہ رہتے ہیں. جی ہمارا گھر کرائے پہ ہے. جی اور جو ہے مطلب ہمیں جو ہم کام کرتے تھے وہ خود ہی میری مدد کرتے ہیں, تب میرا گھر چلتا ہے. تو کیا ہمارے پر زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے, رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب, غور کیجیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے, اگر آپ کے پاس میں اتنی رقم واقعتاً جمع ہی نہیں ہو پاتی ہے کہ جو نصاب کے بقدر ہو, یعنی 43-44 ہزار روپے, اور آپ کے پاس کوئی زیور یہ سب چیزیں بھی نہیں ہیں, تو پھر آپ زکوٰۃ لے سکتی ہیں, اس کو خرچ کر سکتی ہیں, اپنے کاموں میں لگا سکتی ہیں. جی مفتی صاحب, کیا یہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں؟ دے سکتی ہیں. جی دے سکتی ہیں. صدقہ وغیرہ دے دیں, اس لیے کہ زکوٰۃ تو ان پر بظاہر جیسے کی کنڈیشن انہوں نے بیان کری ہے, جو آیا وہ خرچ ہو گیا, جمع ہی کچھ نہیں ہو پاتا ہے. جی اور جمع اگر ہو بھی رہا ہے تھوڑا بہت 10-20 یا ویسی 20-22 ہزار روپے, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی ہے. تو اس لیے زکوٰۃ آپ کے پر فرض نہیں ہے. البتہ
آپ صدقہ نفل وغیرہ وہ دے سکتے ہیں. نفلی صدقہ وغیرہ آپ کرتے رہیں, وہ تو ہر ایک کو کرنا چاہیے جتنا بھی ممکن ہو سکے. جی بالکل. انور جاوید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی انور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. میرے 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں باوضو رہتا ہے تو اس کا آخرت میں کیا اجر ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پیدائشی معذور ہے تو اللہ تعالیٰ کے آخرت میں نیا جسم دیتا ہے. رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. جی مفتی صاحب آخری سوال. پیدائشی معذور جو ہے, دیکھیے پیدائشی جو معذور ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس وجہ اس کے اندر بھی بڑی اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ دیکھیے کچھ اور ایسی ڈاکٹری اعتبار سے کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ من جانب اللہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ چاہے تو ہر کمی کو پورا کر کے لوگوں کو صحیح سالم فرما دیں. لیکن ایسے انسان بھی جو ہمارے درمیان معذور ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا, ہمارے اعضاء کو صحیح سلامت رکھا, اور اس کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ آپ اس کے لیے بھی زندگی آسان فرما دیں. نمبر 2, اس کے بعد کی جو زندگی ہمیشہ کی انشاءاللہ اللہ بالکل صحیح سالم تندرست اور خوبصورت جسم عطا فرمائیں گے. جی خورشید صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی خورشید صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی کیا بھی نہیں, ہمارے شوہر کو نیند میں کبھی کبھی بھی بشارت آنے کو منی خالی ہو جاتا بولتے ہیں, اس وقت میں پانی نہا کے روزہ رکھنا پڑتا ہے, نہیں تو کپڑے بدلا کے روزہ رہنا پڑتا ہے. مطلب صاحب سمجھے آپ کیا بشارت آ جاتی ہے ان کو نیند میں؟ وہ بشارت ہمارے تو منی خالی ہو جاتا بولتا ہے, ناپاک خالص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پانی نہا کے روزہ رکھنا پڑتا ہے, نہیں تو ایسا روزہ رکھنا. ٹھیک ہے رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. دیکھیے سونے کی حالت میں اگر ناپاکی ظاہر ہو جائے اس سے آپ کا غسل ٹوٹا ہے, آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اس کنڈیشن میں جب آپ اٹھے ہوں سحری کے وقت میں اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ غسل کر لیں, تو آپ اسی کنڈیشن میں سحری کر سکتے ہیں, روزہ آپ کا مانا جائے گا. لیکن اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اپنے غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں. اور آپ روزہ رکھ چکے ہیں, پھر صبح کے وقت میں آپ آرام کر رہے ہیں, دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے ہیں, اور اس وقت میں نیند کی حالت میں ناپاکی ظاہر ہو جائے, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسی حالت میں جب کہ ناپاک ہوں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں, اور جب کہ آپ ناپاک نہ ہوں اور آپ ناپاک ہو جائیں روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں, اور روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں, جتنا جلدی ہو سکے پاکی حاصل کر لیا کریں. جی معراج صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی معراج صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میرے نا یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس 10 سال سے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ہیں اور 1 تولہ سونا ہے جی, اور تھوڑی سی چاندی ہے, بس اس کے اوپر کیا زکوٰۃ جائے گی یہ پوچھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. چاندی پوچھنی ہے مفتی صاحب کتنی ہے؟ جی چاندی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. دیکھیے جب مختلف چیزیں ہمارے پاس موجود رہتی ہیں, تھوڑا بہت پیسہ ہو وہ تو خیر ضرورت کے لیے ہوتا ہے, اور جیسے چاندی ہے, سونا بھی ہے, مختلف چیزیں دھات جب موجود رہتی ہے تو اس میں ہم سبھی کی قیمت لگاتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں آپ چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں, اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے. تو اگر یہ سب ملا کر جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی کہ 43 سے 44 ہزار بیٹھ جاتی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ صاحب نصاب ہیں چاندی کے حساب سے, تو آپ زکوٰۃ دیں. لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی چاندی بیچ کر اس کی جگہ گولڈ لے لیں, اور جب تک آپ کے پاس 7.5 تولہ گولڈ نہیں ہوگا آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں بنے گی, اور تھوڑی بہت جو رقم ہے وہ آپ کی ضرورت کی وہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑی بہت زکوٰۃ دے دیں تاکہ انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے جو ہے اس کی بھی حفاظت کریں اور مزید آپ کو مال میں برکت عطا فرمائیں. جی ہمارے ساتھ شارجہ صاحبہ موجود ہیں لائن پر. جی شارجہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میرے کو 2 سوال دیکھیے.
जी फरमाएं। मेरे को एक 1.5 तोला सोना है और 20 तोले चांदी है, तो ये ज़कात दे सकते क्या उससे? मुफ्ती साहब समझ आ गया आपका? जी ठीक है, रहनुमा जी फरमाइए। और एक बच्चा हुआ, मतलब चिल्ला चट्टी नहीं करना बोले, तो ये जायज है क्या? कर सकते क्या नहीं कर सकते? दोबारा सवाल रिपीट कीजिए अपना। नहीं, बच्चा हुआ हमारे पास, तो उसको चिल्ला नहीं करना, छट्टी नहीं करना, ऐसा बोल के बोल रही, ये सही है क्या? चिल्ला नहीं करना, छठी आई थिंक। फिर से टीवी की आवाज थोड़ी सी बंद कीजिए और फिर से अपना ये आखिरी सवाल दोहराइए। ये नहीं सुनेंगे ठीक है, चले मुफ्ती साहब जी। पहला तो इनका वही था ज़कात वाला कि इन पे तो हाँ देखिए, जो बता रही हैं कि 20 तोले चांदी है और 1.5 तोला सोना है, ये वो तो मुख्तलिफ़ अशिया जब हमारे पास मौजूद होती है, अभी जैसा कि बताया था, तो फिर हम चांदी के निसाब का एतबार करते हैं। और चांदी के निसाब के हिसाब से अगर हम देखें तो इस कंडीशन में आप पर ज़कात हो जाती है, तो आप ज़कात दे दें। ज़कात कितनी बनेगी तो आप अपना हिसाब लगा लें कि कितने रुपए की मालियत का आपके पास ज़ेवर है, 70,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, तो 1 लाख पे 2,500 रुपये, 100 रुपये पर 2.5 रुपये अदा किए जाएंगे। अख्तर बेगम हमारे साथ लाइन पर है जी। अख्तर बेगम साहिबा सवाल बयान कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, फरमाइए। हाँ, फरमाइए। 2 सवाल हैं मेरे जी। ये तहज्जुद में सूरह इखलास पढ़ना है, बोलते हैं लोग, हाँ नहीं दूसरे सूरह भी पढ़ सकते हैं, ये सूरह इखलास 3 बार 4 बार पढ़ो रहे इस्तेमाल जी। और एक तैदानी हूँ, हमारे भाई पैसे देना चाह रहे, ले सकते क्या? पैसे किस तरह के देना चाह रहे हैं? पैसे मतलब हाँ, खुशी से देना चाह रहे हैं या फिर किसी और तरह से? खुशी से देना चाह रहे हैं। ज़कात के, सदक़ात के, किस तरह के पैसे? ज़कात के। ज़कात। ठीक है, और आप ज़कात के मुस्तहिक हैं? हाँ, ज़कात मैं तैदानी हूँ ना, हमारे भाई देना चाह रहे, ले सकते क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मुफ्ती साहब देखिए, अगर आप ज़कात के मुस्तहिक हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और जब हम भाई बहन को ज़कात दे रहे हों या इसी तरह से अपने करीबी रिश्तेदारों को दे रहे हों, तो हमें ये कहना भी ज़रूरी नहीं कि बेट ये ज़कात के पैसे हैं, ये सदक़े के पैसे हैं, बस हम दे दें, अल्लाह कबूल फरमा लेंगे जी। अच्छा मुफ्ती साहब, इनका पहला सवाल था कि तहज्जुद में सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ती हैं, क्या वो पढ़ें या फिर कुछ और भी पढ़ सकती हैं? देखिए, जहाँ से भी आपको कुरान याद है, जो भी सूरत याद है, आप कुछ भी पढ़ सकती हैं। रही बात इसकी कि 3 मरतबा पढ़ना, 7 मरतबा पढ़ना, ये कहीं हदीस से साबित नहीं है कि आप एक रकात में इतनी मरतबा बार बार रिपीट करें किसी सूरत को, किसी आयत को, वो मुनासिब नहीं है। हद से 2 से 3 मरतबा आप किसी आयत को जो है ना रिपीट कर सकते हैं। तो आपने कोई एक आयत पढ़नी है, वो 2-3 मरतबा रिपीट कर दी, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन आप जो है 3 मरतबा 7 मरतबा सिर्फ वो एक ही सूरत को बार बार रिपीट करते रहे, वो मुनासिब नहीं है जी। अयूब खान साहब हमारे साथ लाइन पर हैं जी। अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, फरमाइए। मुफ्ती साहब से मेरे 2 सवाल हैं जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अयूब साहब आप सवाल बयान कीजिए, मुफ्ती साहब सुन रहे हैं। हाँ, मेरे 2 सवाल हैं जी। सवाल नंबर 1 कि मैंने 2-3 रोजे किए, लेकिन मुझे हाजमे की शिकायत होने की वजह से जी मैंने पहले मैं रोजे रहता था, मेरे को तकलीफ क्या होती है कि सुबह से लेके हवा पेट का कब्जे की शिकायत की वजह से मुझे रोजे में बहुत तकलीफ होती है, रोजा नहीं होता जी। मैं माजूर हूँ इस बीमारी से जी। दूसरा सवाल अयूब साहब, दूसरा सवाल। हाँ, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे पास, मैं तिजारत करता हूँ, तो मेरे पास बैंक बैलेंस के तौर पर 60,000 रुपए नकद है, 60,000 रुपए नकद है जी, जिस पर 1 साल गुजर चुका है जी। आगे पूरा सवाल बयान कीजिए जल्दी। हाँ, उसके साथ मेरे बीवी के जो सोना रहता है जी, उसके साथ मेरा जो बीवी का सोना है 1.5 तोला,
और चांदी कुछ है, जी तो वो दोनों पर ज़कात कैसे दी जाएगी? जी ठीक है, रहनुमाई फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, गौर कीजिए। जी मुफ्ती साहब आखिरी देखिए, सवाल आपके पास 60-70 हज़ार रुपये जो भी हैं उसको आप लिखें, और उसके बाद जो आपके पास जेवर है किसी सुनार से उसका वज़न बताकर उसकी कीमत पूछ लें। आपने जो जेवर बनवाया था ये देखिए कि 21 कैरेट का, 18 कैरेट का, 22 कैरेट का, कितने कैरेट का आपका वो जेवर है, उसी कैरेट का रेट आप सुनार से मालूम करें और उसकी कीमत लगा लें कि 1.5 तोले की अब कीमत इतनी बैठ रही है। टोटल मिलाएं आप 60,000 रुपये वो, 1 लाख रुपए का वो, और इस तरह से आप जो है टोटल मिला के 2.5% ज़कात दे दें। जी मुफ्ती साहब, अनवर जावेद साहब का एक सवाल था जो मुख्तसर मैं चाहूँगी आप जवाब दें, जिस पर जिसका शख्स बावुज़ू रहता है उसको क्या अजर मिलता है? जी देखिए, ऐसे शख्स के ऊपर मुस्तकिल अल्लाह की रहमत उतरती रहती है, और ऐसा शख्स जो है बरकतें बहुत हासिल करता है। ऐसा शख्स रिस्क में भी जो उसकी रुकावटें आती है वो भी बहुत जल्दी दूर रहती हैं। यानी ये समझिए कि वो हर वक्त जो है अल्लाह की रहमत के साए में है, और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स के लिए फ़रिश्तों की दुआओं को भी सुनते हैं। फ़रिश्ते ऐसे शख्स के हक़ में दुआएं करते रहते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं, रहमत की दुआएं। तो बिल्कुल हमें बावज़ू रहना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके पाकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, आप स्टूडियो में आए, हमारी और नाजरीन की रहनुमाई करी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। नाजरीन, इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। ये हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें खालिस स्पाइसेस हैं, सेवइयाँ हैं, शहद है, नारियल पानी है और कच्ची घनी ऑयल है। इसके अलावा हरदिल लजीज़ आपकी रूअफ़ज़ा है, शुगर फ्री भी यहाँ पर मौजूद है। तो नाजरीन, इन्हीं तमाम प्रोडक्ट के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.